الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وسأل صحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها؟ قال: لكل شعرة حسنة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہم جس اوقات سے گزر رہے ہیں اور جن اسلامی شعائر سے ہم گزر رہے ہیں، چند دنوں میں بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ عظیم برکتوں والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ آواز صحیح نہیں جا رہی، بل راڑا گھٹ اسپیکر. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے باقاعدہ ایک لائحہ عمل طے فرمایا ہے، اور ان میں باقاعدہ منازل ہیں، مراتب ہیں. مثلا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری کام وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کا قادر مطلق ہونا، خالق ہونا، علی ما یشاء قدیر ہونا، یہ تمام چیزیں اور یہ تمام عقائد یہ ایک مسلمان کی بنیادی تربیت اور تعلیم کے لیے لازم ہے. پھر اس کے بعد ارکان اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان تمام عبادات کی اپنے اپنے فوائد ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت محمدیہ جو استطاعت رکھتی ہو آنے کی، جانے کی، راستے کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ ایک عظیم عبادت فرض فرمائی ہے جسے حج کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، حج بیت اللہ. وہ لگا لو، وہ لے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا: العامنا ھذا ام للابد؟ کہ یہ جو حج کا اعلان ہوا ہے فرضیت کا،
یہ صرف آج کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، امل الابد۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اسرار اور رموز اور حکمتیں حج کی خصوصیات اور حج کے فوائد رکھے ہیں، سیل ہے، سیل دیکھیے، سیل واچو، سیل ختم شدہ دی، سیل نہیں دی خواہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو اوقات ہیں اور جو لمحات ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عبادت کے لیے سب سے زیادہ محبوب وقت، سب سے زیادہ پسندیدہ وقت وہ یہ حج ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک دعوت اور ایک سخاوت کا سمندر اور چشمہ بہہ رہا ہے، اور تمام مسلمانان عالم ان کے لیے یہ فوائد ہیں، اور یہ ان کو یہ عظیم نعمت حاصل ہے کہ جتنے بھی معاشرے کے اندر مالدار مسلمان ہیں، صاحب توفیق مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم فرمایا کہ غرباء، مساکین اور مختلف قسم کے جو احتیاج والے لوگ ہیں ان کو مسلمان مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی ارکان مقرر فرمائے ہیں، جتنے بھی عبادات تجویز فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جو بھی پسند فرمایا گیا ہے، اس میں اہل اسلام اور مسلمانوں کے فوائد، اہل اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اس کی اصلاحات اور اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات، یہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم حکمت میں سب کچھ بھرپور ہے۔ اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، خاص طور پہ جو زنادقہ اور ملاحدہ ذہنیت کے مالک ہوں، کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ جس میں قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ لے آؤ، جس میں قاری صاحب نماز پڑھاتے، اور کسی کی شادی کرا دیں، کسی کو پیسے نقدی دے دیں، کسی کی امداد کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص ابھی قریب میں ہی دنیا سے گزر گیا، اس کے بھی یہ خیالات تھے، باوجود اس کے کہ اس کو بڑی اہمیت دی گئی اور بڑے اس کو سلوٹ کیے گئے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے یقیناً۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ اس کی بروقت نشاندہی فرما دی تھی۔ اگر کوئی بہت بڑا کام کرے، بہت نیک کام کرے، اور اسلام کے خلاف بات کرے یا ایمان کے خلاف بات کرے، تو جائز نہیں ہے کہ اس کی نیکیاں اور اس کی کار خیر اور اس کے فلاحی کاموں کی وجہ سے اسلام کی کاموں میں، ناموں میں کوئی رد و بدل برداشت کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو ان کی یہ جو غلط فہمی تھی اس سے باقاعدہ مطلع فرمایا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔
تو کفار اور مشرکین باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، رکھنے والے ہیں، یہاں کی تعمیر کرتے ہیں، اور جو حاجی تشریف لاتے ہیں ان کو ہم خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، لہذا ہم اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ اگر تم مشرکین ہو اور اس حال میں تم حجاج کی امداد کرتے ہو، ان کو پانی پلاتے ہو اور کوششیں کرتے ہو، لیکن ایمان نہیں لائے، تو ایسی صورت میں جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی فلاحی کام ہیں، وہ سب کے سب کسی فائدے کے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کار خیر کیا جا رہا ہو اور کوئی بھی ایسا کام کیا جا رہا ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی کی شرک کے ارتکاب کی آمیزش ہو، یا اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کفر کا شائبہ پایا جائے، تو وہ اتنا بڑا کام ہی کیوں نہ ہو کہ پورے عالم اسلام میں اور پوری انسانیت کو اس سے فائدہ ہو، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک کا انکار ہو، تو یہ قابل برداشت نہیں۔ تو عنقریب حج کا لمحات آنے والے ہیں، ذو الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ ایام، یہ شب و روز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور برگزیدہ پیغمبر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ تعلیم فرمائی، یہ حکم فرمایا کہ آپ عالم اسلام میں، مسلمانوں میں اعلان فرمائے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اسلام کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں، جتنی بھی فوائد ہیں، ارشادات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار حکمتیں رکھی، اور ان حکمتوں میں بہت ساری ایسی ہیں جو ظاہراً ہمیں اور آپ کو نظر آتی، اور بہت سی ایسی ہیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ حج کے لیے جب کوئی مسلمان جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ احرام اس کے لیے لازم ہے، اور خاص آداب ہیں، خاص شرائط ہیں، خاص احکام ہیں جو اپنا لیے جائیں تو حج مقبول ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ حج مقبول نہیں ہوگا۔ اور حقیقت میں آپ غور کیجئے کہ حج نام کیا ہے؟ لغت میں کہا جاتا ہے کہ ایک مقام معظم کی طرف چلے جانا اور اس کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں کعبۃ اللہ، کعبہ مشرفہ چلے جانا اور عرفات اور مزدلفہ میں اس کی وقت اوقات میں چلے جانا، یہ دین اسلام کے اندر حج کہلاتا ہے۔
اور اس حج میں صرف اس ایک عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو بہت سارے امور کی تعلیم، تربیت اور ٹریننگ فرمائی ہے. مثلا ایسا لباس اختیار فرمایا گیا کہ جو عجز کا لباس ہے، مسکنت کا لباس ہے، سادگی کا لباس ہے، اور اجازت بھی نہیں دی گئی کہ کوئی اس میں سلا ہوا چیز ملا دی جائے، خوشبو لگا لی جائے، کنگھی کر لی جائے، بناؤ سنگار کر لیا جائے، زیب و زینت اختیار کر لی جائے، کسی چیز کی اجازت نہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب سر ڈھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حالانکہ سر ڈھکنا اور عمامہ، ٹوپی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ میں سے. حج کے لیے تشریف لے جائیں، کعبہ کی طرف سفر، یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اور غالباً علامہ جاوید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے ان افراد پہ مشتمل کہ جو حج بیت اللہ یا عمرے کا سفر کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں کسی حادثے میں یا کسی بھی مشکل کی وجہ سے فوت ہو گئے. اور حج بیت اللہ میں پھر جس طرح حکم دیا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ان تاریخوں میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق عرفات چلے جانا، پھر وہاں سے شام کو مزدلفہ چلے جانا، وہاں کنکر جمع کرنا، اور اس کے بعد عقبات، شیطان کو پتھر مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، طواف زیارت کرنا، یہ سب کے سب اعمال، یہ سب کے سب جو ارکان ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کی تیاری اور ایک مسلمان کے مستقبل کے لیے اس کا انتظام فرما رہے ہیں. مثلا حشر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام انسانیت کو جمع کر لیا جائے گا ایک میدان میں، اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے احکام، اللہ تبارک و تعالی کا الہی الوہیت، لا یملکون منہ خطابا، کسی اور کو اللہ تبارک و تعالی سے کلام یا بات کرنے کی اجازت تک نہیں ہوگی. بالکل اسی کا ایک مختصر منظر وہ عرفات ہے. اور آپ حضرات نے جو حج فرما چکے ہیں وہ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً پورے دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کی انسانیت وہ ایک میدان میں جمع ہو گئی ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکار رہی ہے، اسی سے سوال ہو رہا ہے، اسی سے عبادت، اسی کی عبادت کی جا رہی ہے. دنیا کے اندر اگر وقت گزارنا ہے تو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات، نفس امارہ، اس کو کنٹرول رکھنا اور اس پہ حاوی ہونا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم. تو وہاں بھی فرمایا کہ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھ سکتے، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی. حالانکہ شریعت مطہرہ میں ہر نماز کے اوقات کی تحدید، تعیین، اس میں استحبابی اوقات، اس میں مکروہ اوقات، ان سب کی نشاندہی تفصیل کے ساتھ فرما دی گئی. لیکن وہاں حج کے موقع پہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم صادر فرما دیا گیا کہ جب تک یہاں سے چلے نہیں جاتے مزدلفہ کی طرف اور مزدلفہ پہنچ نہیں جاتے، خواہ آدھی رات ہی کیوں نہ ہو جائے، اس وقت تک حج کے دوران عرفہ کے دن سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں.
اور اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی تو علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، مزدلفہ پہنچ کے وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ یہاں اس بات پہ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ماننا دین اسلام کا یہ اصول ہے، اور جس طرح ہمیں اور آپ کو احکام سنائی جا رہی ہیں، جس طرح ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی عمل کر لیا جائے تو وہ شریعت مطہرہ میں منظور اور قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کر لیا جائے یا اس راستے سے ہٹ کے کر لیا جائے تو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ پوری زندگی جب ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس میں نماز فرض ہوتی ہے، اس وقت سے مغرب کی نماز کے لیے جو اس کا وقت متعین کیا گیا ہے، موت تک اس کے لیے وقت کے اندر کوئی رد و بدل نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا، ایک لمحہ ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا کہ اب حکم بدل چکا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر مکمل عمل کرتا ہے اور کون اس کے پابند رہتا ہے۔ یہاں یہ مقصد ہے، لہذا نماز کو مؤخر کر دیا گیا، اور یہاں تک مؤخر کر دیا گیا کہ مغرب کی نماز بظاہر اس کا وقت نکل گیا، قضا ہو گئی، اور آدھی رات کو مزدلفہ پہنچے، وہاں عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ جو احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات میں اور ان عظیم انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام وہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر جو تقویم ہے اور توقیت ہے، جسے ہم اور آپ کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ اصول ہے کہ ہر آنے والے دن کی رات پہلے ہوتی ہے۔ مثلا کل ہفتہ ہے تو آج رات کو جب سورج غروب ہو جائے گا تو شریعت کے لحاظ سے اب ہفتے کے دن، ہفتے کے لمحات شروع ہو گئے۔ پہلے رات گزرے گی، پھر سورج طلوع ہوگا، ہفتے کا دن گزرے گا، اور جب ہفتے کے دن سورج غروب ہو جائے گا تو اتوار کا دن شروع ہو جائے گا۔ لیکن عرفات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ یہ بھی احسان فرمایا کہ عرفات کے سورج غروب ہونے کے بعد جو رات ہے، اس رات کو گزشتہ دن کی رات قرار دیا گیا ہے، اگلے دن کی رات قرار نہیں دیا گیا۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ عالم اسلام میں اہل اسلام کی تعداد، اہل اسلام کا پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے پروانے اور اس میں تشریف لانے والے حجاج کرام نہ جانے وہ دنیا کی کس کس کونے سے تشریف لا رہے ہیں اور کہاں کہاں سے پہنچ رہے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث جو رات کا لمحہ ہے اس کو بھی دن کے ساتھ ملا دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت طویل عرصہ ہو گیا گھر سے نکلا ہوں حج کے لیے، اور اب پہنچا ہوں، پتہ چلا کہ عرفات کا جو دن ہے وہ گزر چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اور میں تو حج کے ارادے سے نکلا ہوں، اب کس طرح یہ حج مکمل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پورا باقاعدہ تفصیل سمجھی، کہاں سے آئے ہو، کس راستے سے گزرے ہو، کہاں کہاں کون کون وادیاں میں قیام ہوا ہے، اور پوچھتے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص عرفات سے گزرا ہے آج کے دن میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہارا حج، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان عرفات سے گزرا یہاں تک کہ اس کو پتہ بھی نہیں، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ کا حج ہو گیا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام اور تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، الحج عرفہ، جو حج ہے وہ عرفہ ہے۔ کسی کو عرفہ کا ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر مل جائے اور اس میں وہ وہاں وقوف کے وقت موجود ہو، علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو حج نصیب ہو گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں سے تشریف لے جانے والے حجاج کرام، ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ اسپتال میں ان کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اگر ان کی طبیعت اس بات کی اجازت دے تو حج کے دن ان کو وہاں عرفہ میں لا کے چند لمحات کے لیے روک کے پھر واپس لے جاتے ہیں تاکہ ان کا حج مکمل ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج کر لے اور اس میں نہ فسوق ہو، نہ رفث ہو، نہ فحاشی ہو، نہ عریانی ہو، نہ فسق و فجور ہو، نہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو، تو گویا کہ وہ تمام گناہ اس کے گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افضل الحج العج والثج، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ سب سے بہترین حج وہ ہے جو عج ہو اور سج ہو۔ عج کہا جاتا ہے بلند آواز کو، تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب الفاظ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید وہ اعلیٰ کلمات میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ حج کریں گے، عمرے کریں گے، لیکن تلبیہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کے مشاہدات اب باقاعدہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں کہ حج پہ جا رہے ہیں اور باقاعدہ گپ شپ لگائی جا رہی ہے، مجالس قائم کی جا رہی ہیں، اور جیسا ایک عام سفر ہوتا ہے پکنک کا، گھومنے پھرنے کا، اس طرح کا ایک ماحول میں حج کی سفر کی تیاری کی جا رہی ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ افضل الحج العج والثج، ہماری تمام معتبرات میں یہ بات لکھی ہے، کلما ہبط وادیا، جب بھی کبھی کسی وادی میں جائے تو تکبیر کہے، جب بھی کسی چڑھائی پہ چڑھے تو سبحان اللہ کہے، کسی اور قافلے سے ملاقات ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اور جب بھی کوئی نیا مرحلہ شروع ہو، مثلا صبح ہوئی سورج نکلا، شام ہوئی سورج غروب ہوا، کسی نئے علاقے میں داخل ہوئے، کسی نئے راستے میں داخل ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ حج پہ جانے میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو بارگاہ الہی سے جواب دیا جاتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تمہاری حاضری قبول ہے اور نہ تم خوش بخت ہو، بلکہ حج جو ہے یہ تمہارا مردود ہے اور ریجیکٹڈ ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور کسی بھی لمحے میں ہو، کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، عبادات خالصتاً للہ فی اللہ ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دین کامل و اکمل ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور عظیم تعلیمات، نور اور ہدایت کی، فلاح کی، نجات کی، انسانیت کی، تمیز کی، احترام کی، وہ ساری کی ساری اختیار فرمائی گئی ہیں. ان کو شریعت مطہرہ کے مطابق بجا لانے میں ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم ایک طویل عرصے سے اہل اسلام، مسلمان، یہاں کا معاشرہ، یہاں کی امت، یہاں کے رہنے والے مسلمان بھائی، نماز پڑھنے والے، سب کے لیے دینی خدمات میں مشغول ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی مشغول رہے گی. اور اسی خدمات کا ایک حصہ وہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان کی قربانی کی عبادت بآسانی، باسہولت، شریعت کے اصولوں کے عین مطابق سنن اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے وہ جامعہ کے اندر انتظام کر لیا جائے اور اس کو مکمل کر لیا جائے. اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ میں باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اب ان کاموں کے اندر محنت زیادہ ہے، بات دور بہت زیادہ ہے اور ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، لیکن جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کی خدمت کا جذبہ وہ دن بدن بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان سلسلوں کو اب تقریباً بند کر دیا ہے، لیکن جامعہ کی تمام مشاورت میں اور میری رائے یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کار خیر کو جاری فرمایا ہے اور ایک اجتماعی قربانی کا سلسلہ قائم اور دائم ہے، تو اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. اس بہانے ہمارے مسلمان بھائی تشریف لاتے ہیں، جامعہ کا نظارہ فرماتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. طلباء کرام جو خدمت کر رہے ہیں ان میں بھی خدمت کا جذبہ مزید آگے بڑھتا ہے اور ایک عظیم سلسلہ چلا ہوا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے. اس نے ایک شخص بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے لین دین کی، وہ یہ قربانی کے ایام میں ہوتی ہے. اور نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ ان کا رزق، ان کا نان نفقہ، ان کا تمام سال کا خرچہ وہ اس عظیم موقع کے ساتھ منسلک ہے. جانور کے لیے گھاس بھی چاہیے، جانور کے لیے چھری ذبح کرنے کے لیے چھری بھی چاہیے، جانور کو پالنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، نہ جانے کن کن چیزیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس جانور کے پیشاب اور فضلہ اس کو بھی نیکیوں میں شامل کیا جائے گا. اور اس سے محبت کا اظہار، اس سے عقیدت کا اظہار، اس کے ساتھ احترام کا اظہار، یہ اسلام کا اور دین کے شاعر کا اہم حصہ ہے. کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں. کوشش کریں کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو آپ سامنے موجود ہوں. کوشش کریں کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو آپ کے دل و دماغ میں وہ جذبہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم والا وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہو. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اس فانی زندگی میں کہ ایک دفعہ پھر آپ سنت ابراہیمی کو زندہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما دیں. ظاہر بات ہے انتظام ہوتا ہے، انتظام کے اندر ہمیشہ 100% ہونا یہ ناممکن ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں مسائل آتے ہیں، کہیں نہ کہیں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ یہی مقصد اور کوشش ہے کہ ہمارے بھائی لوگ ان کو تکلیف نہ پہنچے اور ان کی خدمت کی جائے. تو انشاءاللہ تعالی اس سال بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے نمازی، ہمارے اہل محلہ
ہمارے محبت فرمانے والے ان کی اجتماعی قربانی عین اصولوں کے مطابق احتیاط کے ساتھ اور جتنی سہولیات انشاءاللہ تعالی ہمارے بس میں ہو اور جامعہ اور ادارے کے بس میں ہو اس کو برائے کار لانے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں جائے گی. لہذا آپ حضرات جامعہ میں جو تشریف لاتے ہیں یہاں سے تعلق ہے محبت ہے وہ ضرور اگر ضرورت ہو تو اجتماعی قربانی میں حصہ لیں اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سال اجتماعی قربانی اور عید اور تمام عبادات تکبیرات تشریق اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کے ان اعمال کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائے اور اس سال کو گزشتہ سالوں سے زیادہ بابرکت بنائے زیادہ مؤثر بنائے ہمارے ایمان کے لیے ہمارے اعمال کی ترقی کے لیے ہمارے اسلام کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول اور مقبول فرمائے. اور یہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ایک تقاطع کا سلسلہ ہے حج کا رکاوٹ ہے اس کے علاوہ مزید مشکلات ہیں آفات ہیں اللہ تبارک و تعالی آنے والے مبارک ایام خصوصاً عشرہ اولی ذی الحجہ کی بابرکت ایام اور لمحات کی دعاؤں قبول فرمائے اور اس کی برکات سے ہماری قربانی ہمارے آنے والی تمام اعمال اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.